بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے خیالات سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ میں اپنے آپ کا کوئی دانشور، کوئی 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 اینکر یا کوئی بہت بڑی کوئی توپ نہیں سمجھتا۔ میں ایک عام آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے خیالات شیئر کروں۔ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ یوٹیوب چینل بنایا ہی اسی واسطے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک رابطے میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کریں۔ اب چونکہ میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے خیالات دوسروں سے شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ میں اس سینس میں بتا رہا ہوں کہ شاید کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہوں کہ میں شاید اپنے آپ کو کچھ خاص سمجھتا ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر anyway، حضرت علی کا قول ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو اس لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا یہ پہلا پھل ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کا رویہ دوسروں سے کیسا ہے، آپ دوسروں کے ساتھ جب پیش آتے ہیں تو آپ خوشی سے پیش آتے ہیں، آپ کے اندر دوسروں کے بارے میں کتنا اناد ہے، کتنا غصہ ہے، کتنا دکھ ہے، کتنی پریشانی ہے، یہ تمام باتیں آپ اپنے اندر ڈھونڈیں۔ آپ اپنے اندر ڈھونڈیں۔ دوسروں پہ الزام دینے سے پہلے یہ سمجھیں کہ دوسروں پہ الزام دینا بہت آسان ہے، لیکن بہت زیادہ ہم دوسروں کو الزام دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ میری کردار میں کوئی کمی نہیں ہے، میرا کردار بالکل صاف ہے اور صحیح ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ انسان کو مکمل طور پہ اس غلط فہمی میں ڈالے رکھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس بات کو مان جائیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس کی یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں ہماری خامیاں دیکھنے کا موقع نہیں دیتا، بلکہ یہ سمجھاتا ہے ہمیں کہ ہمارے ذہن میں جو باتیں بھی ہیں، جو ہمارا جو بھی رویہ ہے وہ بالکل کریکٹ ہے، غلطیاں دوسروں میں ہیں۔ آپ مجھے آپ بتائیں کہ آپ اپنی اصلاح کیسے کریں گے، یا کوئی بندہ کیسے اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ یہی سوچتا رہے گا کہ غلطیاں دوسروں میں ہیں۔ غلطیاں دوسروں میں ہوں گی کیونکہ ہم سب نے مل کر اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے بارے میں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ غلطیاں دوسروں میں ہوں گی، بے شک ہوں گی، مگر ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے مجھے اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے، پہلے اپنے رویے کو چیک کرنا ہے۔ کیا میں دوسروں سے مل کر ان کی اصلاح کرنے کے لیے سچ بولتا ہوں؟ اس انداز میں سچ بولتا ہوں جس انداز سے اس انسان کو لگے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں اور اس کی ہمدردی میں یہ بات اس کو بتا رہے ہیں، یا اس کو یہ لگے کہ آپ اس کے ساتھ اناد میں یا غصے میں اس کو یہ بتا رہے ہیں۔ پتہ اس کو بھی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں میں تو سچ بولتا ہوں اس لیے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ سچ جو بولتے ہیں وہ سچ کس لیے بولتے ہیں۔ وہ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے بولتے ہیں، لوگوں کو چھوٹا کرنے کے لیے بولتے ہیں، لوگوں کی عزت کو کم کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ لیکن اگر وہ سچ دوسروں کی اصلاح کے لیے بولیں گے تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ بڑا سچا ہے، یہ بات صحیح اور اچھے انداز میں صحیح بیان کرتا ہے۔ لیکن جب آپ خود کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں اور میں جو بات کرتا ہوں اور منہ پہ کرتا ہوں اور اس لیے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بات کرنے میں، جو سچ بولنے میں جو بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا دل آزاری ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا نہیں ہے۔ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو سچ بولنا ہے، بتانا ہے کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں آپ، مگر اس کے لیے آپ کو اپنا لہجہ، اپنا انداز، اپنی گفتگو میں اپنا پیار وہ بھی ڈالنا چاہیے۔ خیر، بات کہیں اور سے نکل جائے گی۔ بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ خود احتسابی نہیں کریں گے اور خود فریبی کا شکار رہیں گے اور دوسروں پہ الزام تراشیاں کرتے رہیں گے، آپ خوش نہیں رہ سکتے۔
آپ کو پورا زمانہ آپ کے خلاف ہی لگے گا کہ آپ کے خلاف ہے. یعنی اسٹوڈنٹ یہ سمجھے گا کہ اس نے پیپرز جو ہیں وہ اس میں کوشچنس کا جو جواب دیا تھا وہ بالکل صحیح دیا تھا, ٹیچر نے یا پیپر چیک کرنے والے نے سارا گڑبڑ کی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو مجھ سے کوئی انار تھا, اس نے کسی اور کے ساتھ کوئی زیادہ فیور کر دی ہے. ٹیچر اگر کلاس میں کوئی سبق سنتا ہے آپ سے تو وہ آپ کو لگے گا کہ ٹیچر کو نہیں پتا, میں بالکل صحیح سنا رہا تھا, جو بھی آپ سمجھیں اس کو. دکاندار کہے گا کہ جناب میں نے تو صحیح مال بیچا ہے مگر گاہک کو نہیں پتا. گاہک کہتا ہے یا نا یہ دکاندار تو 2 نمبر مال بیچتا ہے یا زیادہ قیمت لیتا ہے, یہ تو فراڈ ہے. ملازم سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی محنت سے کام کر رہا تھا لیکن یہ افسروں کو نہیں پتہ لگ رہا کہ میری کتنی قابلیت ہے. یعنی غرض یہ کہ آپ دوسروں پہ الزام ہر بات کا لگاتے جائیں گے, آپ اپنے آپ کو چیک نہیں کریں گے. آپ کا رویہ کیسا تھا, آپ کا رویہ کس قدر بھیانک اور تکلیف دہ تھا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کتنا روزانہ دکھ پہنچاتے ہیں, دوسروں کو کتنا تکلیف پہنچاتے ہیں روزانہ, دوسروں کے بارے میں آپ کی سوچ کس قدر کرے ہے, بری ہے. اور یہی جو بری سوچ ہے اس کا تعفن, اس کی بدبو پورے معاشرے میں ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے. ہم ایک دوسرے کے بارے میں جن خیالات کا اظہار جن دوسروں سے کرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں جس طرح سوچتے ہیں, اس تعفن سے ہمارا اپنا بھی دم گھٹتا ہے. ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ یار ہمارا اتنا دم کیوں گھٹتا ہے اس ماحول کے اندر جس میں ہم زندہ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں پہ ہر وقت ٹکی لگائی ہوئی ہے, ان کو غور کر رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کی ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, مگر اپنی کسی بات کے اوپر سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. ہم نہیں دیکھتے کہ یار میں نے کہاں غلط کی تھی, میں نے کہاں غلطی کی تھی, میں نے کہاں جھوٹ بولا تھا, میں نے کہاں اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے غلط بات کر دی تھی. دوسروں کو موقع دیجیے, لیکن پہلے اپنے آپ کو موقع دیجیے کہ آپ اپنی اصلاح کیجیے. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے. کون سے آئینے میں؟ اپنی ذات کے آئینے میں, اپنے آپ کے آئینے میں, کہ میں کیسا ہوں. میں وہ تو نہیں ہوں جس کے پاس, جو لوگوں کے پاس جاتا ہے تو لوگ منہ چڑھاتے ہیں, لوگوں کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے, لوگ آپ سے خوشی سے بات نہیں کرتے. آپ وہ تو نہیں ہیں جس کے بارے میں لوگ آپ کے پیچھے زیادہ بات کرتے ہیں اور آپ کے منہ پہ کم باتیں کرتے ہیں. آپ وہ انسان تو نہیں ہیں جو دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی خاص چیز سمجھتا ہے. اب ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ عزت ہونی چاہیے کیونکہ وہ سب سے زیادہ عزت دار ہے اور باقی سارے جو ہیں اس سے کم ہیں. آپ وہ تو نہیں ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے مگر یہ باقیوں کو خام خواہ مل گیا ہے اور آپ کو تو آپ کی محنت کا پھل ملا ہے. آپ ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو اپنی محنت سے نمبر لے رہے ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی محنت سے نمبر نہیں لے رہے. یعنی ایسے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں میں جو محنت سے نمبر نہیں کما رہے بلکہ نقل مار کے کماتے ہیں, نقل مار کے نمبر لیتے ہیں. آپ ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں. آپ جو دوسروں کو ہر حال میں چاہتے ہیں کہ تکلیف میں دیکھیں, یعنی ان کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں دوسروں کو. اس سے آپ کو راحت ملتی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک بات, یا اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں خود, تو آپ کو یقین کر لیجئے آپ غلط ہیں, آپ شیطان کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہر روز کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ایسا میں کیوں سوچ رہا ہوں, کیوں میں دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہا ہوں, کیوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ کمتر ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی طرح خوبصورت نہیں ہیں, یا آپ کی طرح سے انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, یا آپ کی طرح سے وہ بات نہیں کر سکتے, یا وہ آپ کی طرح سے جو ہے وہ بیہیو نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, بس اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کسی کو آپ کہیں جس سے کہ اگلے کی دل آزاری ہو.
ریگارڈلیس آپ کوئی بھی ہیں. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اب ان تمام چیزوں سے عزت نہیں کمانی. اس سے عزت نہیں ملتی کہ جب آپ دوسروں کو چھوٹا کریں گے, دوسروں کو نیچا سمجھیں گے, دوسروں کے بارے میں دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈیں گے. ہر معاملے میں اپنی غلطی ڈھونڈیں, پہلے اپنی غلطی ڈھونڈیں. اپنے آپ کی اصلاح آپ نے خود ہی کرنی ہے. اس دنیا میں ایک ہی انسان آپ کے کنٹرول میں ہے, ایک ہی انسان, اور وہ آپ خود ہیں. آپ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے آپ کا کنٹرول کیجئے, اپنے رویے کی اصلاح کیجئے, اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی کنٹریبیوٹی ان باتوں پہ کرنی ہے جن باتوں کو آپ اہمیت ہی نہیں دے رہے. یعنی دوسروں کا دل دکھانا, دوسروں کو پریشان کرنا, دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رکھنا, دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں. اکاؤنٹیبلٹی کا عمل آپ سے شروع ہوتا ہے اور آپ پہ ہی ختم ہوتا ہے. یہی معاشرے کو تشکیل دے گا, یہی معاشرے کو خوبصورت بنائے گا. یہی آپ کا رویہ بہن بھائیوں سے, عزیز و اقارب سے, معاشرے میں نیبر سے, اپنے کولیگ سے, اپنے کلاس فیلو سے بہتر بنائے گا. یہی آپ کو عزت دلائے گا, اور یہی معاملہ آپ کو اللہ کے سامنے بھی سرخرو کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.